آیت محکم کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ بھی قطعی ہو، یعنی جس عقیدے کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہو، انکاری کو کافر کہا جا رہا ہو، تو ایسے عقیدے کے ثبوت کے لیے آیت محکم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ اگر آیت محکم نہ ہو تو پھر روایت متواترہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ عقیدہ معجزے سے بھی ثابت نہیں ہوتا، خواب سے بھی نہیں ہوتا، اور شعر و شاعری سے بھی عقیدہ ثابت نہیں۔ اب اگر شیعہ مد مقابل ہو بات کرنے کے لیے تو پھر اس کے ساتھ بات کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کار۔ نمبر 1، عنوان ایمانیات ہو۔ عنوان کیا ہو؟ ٹھیک، یعنی اسلام اور کفر کا عنوان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب اسلام ہے، تو اس وقت طریقہ کار بات کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ اگر موضوع اسلام اور کفر ہو تو اس کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے موضوع مقرر کیا جائے۔ کیا بھائی مثلا ہم نے ان کا کفر ثابت کرنا ہے اور ان کو اپنا کیا ثابت کرنا ہے؟ ایمان ثابت۔ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے۔ شیعہ مناظر اپنے مذہبی اصولوں پر رہ کر، جو اس کے مذہبی اصول ہیں۔ مذہبی اصولوں کا مطلب ہے کہ جب ہم بات عنوان کے طے ہونے کے بعد بات جو ہے آگے بڑھائیں گے تو اس وقت ہم اسے ایک اصول طے کروائیں گے کہ آپ کے مذہب میں روایت کس کی قابل قبول ہے، یعنی کس سے روایت لیتے ہو، اور تفسیر ہے آیات کی، تعویل ہے آیات کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جب یہ چیزیں آپ جو ہے نا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانتے ہو تو پھر قرآن کا جو متن یا قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کس کے مانتے ہیں؟ اسی پر ہی آپ بات کو ختم کریں بھی آپ کی مرضی ہے، بات کو اور آگے مزید جو ہے نا بڑھائیں بھی آپ کی مرضی۔ شرائط میں ہی انشاءاللہ العزیز وہ بات جو پھنس جائے گا اور بات نہیں کریں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے مذہب میں حدیث کس کی مانی جاتی ہے، شیعہ مذہب میں حدیث کس کی قابل قبول ہے، تو اس وقت ہی فوراً وہ جواب دیتے ہیں کہ امام اور نیچے راوی شیعہ، اوپر راوی امام اور نیچے راوی، کیونکہ شیعہ مذہب میں ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ مثلا کافی کلونی کی شرح جو مرات العقول ہے، اس کے مقدمے میں مرتضی حسن نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم مکتبہ امامت سے دین لیتے ہیں اور جو سنی ہیں وہ مکتبہ خلافت سے دین لیتے ہیں۔ پھر دوسروں نے دوسرے انداز میں لکھا ہے کہ ہم جو ہیں اہل بیت سے دین لیتے ہیں اور وہ صحابہ سے دین لیتے ہیں۔ اب جب ان دونوں مذہبوں کے دین لینے کا طریقہ جدا جدا ہے تو دیکھیں تو صحیح نا کہ اس کے مذہب میں جو چیزیں ان کو مل رہی ہیں ان میں کون کون سی چیزیں مل رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں مل رہی۔ تو جب آپ یہ اس سے پوچھو کہ بھائی روایت کس کی آپ کے ہاں قابل قبول ہے، تو اس وقت وہ جواب دیں گے کہ جو ائمہ اہل بیت سے آئے۔ پھر اہل بیت پر بھی یہ مزید تفصیل ہے کہ بھائی اہل بیت سے مراد کون سے افراد ہیں، اہل بیت سے مراد کون سے افراد۔ بہرحال دوسرا سوال کہ بھائی تفسیر کس کی لیتے ہو؟ تفسیر یعنی آپ کے مذہب میں تفسیر کس کی قابل قبول ہے، جس کو زیادہ ترجیح ہو، اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو اہل بیت سے اماموں سے تفسیر منقول ہوتی ہے وہی قابل قبول ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ تعویل میں اگر ضرورت پڑے تو پھر آگے وہ خود بتائے گا کہ فقہی اقوال ہمارے ہاں ان کے قابل قبول ہے جو اماموں سے منقول ہو، یہ ہو وہ ہو۔ ہماری مزید تفصیل کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے مذہب کا اصول دین لینے کا طریقہ بتا رہا ہے، اس لیے وہ ہم پورے کا پورا لکھیں گے، سوال کریں گے اور وہ جواب دے گا، ہم اس کو لکھیں گے۔
اس پر ان کو جو نا تنگی ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لکھ کیوں رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، بار بار باتوں کو گھماتے ہیں۔ لیکن سمجھانے کی بات ہے کہ بھائی ایک دائرہ بنے، ایک اصول اور دائرہ بن جائے گا، اس دائرے کے اندر رہ کر جو ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بات کا فائدہ ہوگا۔ وہ کہے گا یہ فضول ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں شیعہ ہوں، جب میرے مذہب کو نہیں جانتا تو کیوں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو اس پر ناراض نہیں ہونا، ان کی طبیعت ہے، وہ تو غصہ دلانے کے لیے ہر بات کہیں گے نا کہ جب تو نے شیعہ مذہب ہی نہیں پڑھا تو پھر بات کرنے کے لیے کیسے آیا ہے، جب تو نے ہمارے مذہب کو تو نہیں جانتا تو بات کیسے کر سکے گا ہمارے ساتھ؟ بھائی نہیں جانتے تبھی تو آئے ہیں جاننے کے لیے، یہ جانکاری تو لے رہے ہیں نا کہ آپ کے مذہب میں دین لینے کا طریقہ کار کیا ہے شیعہ مذہب کا، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب تو بتائے گا۔ اسی کی کسی بھی بات کو کاٹنا بھی نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا۔ گفتگو جب بھی ہو وہ جیسے کہے جو بھی کہے، تو صرف یہ انداز رکھنا ہے کہ اسے کس لائن پر لانا ہے، کس لائن پر اسے لانا ہے، تاکہ آگے چل کر وہ خود بخود جو ٹھہر جائے کہ آگے اس کو راستہ ہی نہ ملے۔ جیسے بولتا ہے، جتنا بولتا ہے، جیسے لکھواتا ہے، جو لکھواتا ہے، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، سوال کر کے جواب جو بھی دے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو جب اس طرح سوالات ہو جائیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی لمبی گفتگو بھی نہ ہو، سب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، تو آپ اگلا سوال کریں گے کہ جب آپ کے ہاں شیعہ مذہب میں روایت لینے کا یہ طریقہ ہے، حدیث لینے کا یہ طریقہ ہے، تفسیر لینے کا یہ طریقہ ہے، اور تعویل ان کی قابل قبول ہوتی ہے، اب سوال ہے آخری سوال، بس اس کے بعد اس کو ختم کر کے بات عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ قرآن دو کس کا، قرآن کس کا؟ کیونکہ ان طریقوں سے قرآن تو نہیں ملا نا۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، اماموں نے بھی دیا ہے، صحابہ نے بھی۔ اماموں نے کب دیا ہے؟ وہ دکھاؤ تو صحیح ایک روایت۔ امام نے تو جو لایا تھا انہوں نے واپس کیا تو ابھی تک غائب کر دیا کہ قیامت تک کسی نے نہیں دیکھنا۔ امام نے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، قرآن کو چھپا کر چھپوا کر نہیں، چھپا کر، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں اس دور کے شیعوں کو 4 نسخے برٹش سے ملے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں سرٹیفائڈ بھی ہیں، اور ان کے جو اوراق ہیں، ان کی جو لکھائی ہے وہ ائمہ کے دور کی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ نسخہ ایک ہی تھا تو وہ 4 کیسے بنا؟ وہ کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو بلا کر کہا کہ وہ قرآن لاؤ جو آپ نے لکھا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اب تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا جب تک قائم آل محمد قائم نہ ہو۔ قائم آل محمد جب وہ قائم ہو تب وہ دائم ہو، تبھی قرآن ملے گا۔ یعنی وہ ایک ہی نسخہ تھا جو جمع ہوا۔ اس لیے شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام جعفر صاحب کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ علی کے علاوہ کسی اور نے قرآن جمع کیا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن صرف علی نے جمع کیا، کسی اور نے جمع ہی۔ اب سوال ہے امام سے قرآن ملا ہے یا؟ تو اس طریقے کے مطابق اب آخری سوال یہ ہے کہ قرآن اور متن قرآن جو ہے وہ کس کا آپ قبول کرتے ہیں؟ متن قرآن کس کا قبول کرتے ہیں؟ اب یہیں پر ہی آپ بات کو ختم کرو، پھر بھی آپ کی مرضی ہے، اس پر مزید اس کے ساتھ بحث نہ کرو، جیسے وہ جواب دے اس کو مان کر آگے بات کو بڑھاؤ، پھر بھی تمہاری، کیونکہ جس مذہب میں حدیث لینے کا طریقہ جدا ہے، روایت لینے کا طریقہ جدا ہے، اور تعویل لینے کا طریقہ جدا ہے، یقیناً اس مذہب میں قرآن بھی تو جدا ہی ہوگا نا۔ اس لیے ان کی میرے مذہبی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ قرآن کے جدا ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے قرآن میں جو ہے نا کنتم خیر ائمۃ تھا، کنتم خیر امۃ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جب ایمانیات کی بحث ہوگی تو سب سے پہلے شیعہ مناظرہ اپنے ایمانیات کو واضح طور پر تحریر کرے گا، اور اپنے ایمان کی خاص ان چیزوں کو لکھے گا جن میں کسی ایک چیز کے عدم ذکر کرنے والے کو بھی وہ شیعہ مذہب کو ماننے والا تصور نہ کرے۔ ویسے تو پورے دین پر ایمان لانا ضروری ہے، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لایا ہے اس سارے کو ماننا کیا ہے؟ لیکن
کچھ ایمان اس میں جو ہے نا ایمان میں بنیادی چیزیں کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ کہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایمان کہہ کر سکھایا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کہہ کر سکھایا ہے. اب ان چیزوں کا ہم اس سے پوچھیں گے کہ ایسی جو ہے نا خاص چیزیں جو بنیادی ایمانیات کہلاتی ہیں، بنیادی عقائد کہلاتی ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے علماء میں مروج ہے، علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اصول دین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثلا مسلمانوں کو اصول دین 3 ہے بھائی: توحید، نبوت اور قیامت. شیعہ مذہب میں اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. السلام. ٹھیک ہے. جن کا شروع میں کسی آدمی کو شیعہ مذہب میں داخل کرتے وقت سکھانا جن چیزوں کا ضروری ہے کہ وہ چیزیں اگر وہ مانے گا تو شیعہ مذہب میں داخل ہوگا، اگر نہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو شیعہ مذہب میں داخل نہیں ہوگا. ایسی چیزوں کا ذکر کرنا ایمانیات میں کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے ہمارے ہاں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھایا جاتا ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ایمان مفصل ہے، اور ایمان مجمل بھی پڑھا جاتا ہے، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اسے یہ چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ایمان لانا کیا ہے. حالانکہ ایمان تو پورے دین پر ہے. ایمان یعنی جن کا بنیاداً شروع میں ذکر کرنا ایمانیات میں ضروری ہو، جن کا ایمان میں ذکر کرنا کیا ہو ضروری، ایسی چیزیں شیعہ مذہب سے لکھوانی ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی ایمانیات کیا ہے. شیعہ مذہب کی بنیادی ایمانیات کیا ہے. شروع میں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ بھائی اب کوئی جیسے سوال کر رہا ہے، کوئی 10 لکھواتا ہے، کوئی 15 لکھواتا ہے، کوئی 8 لکھواتا ہے، کوئی 7 لکھواتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارا سارے دین پر ایمان ہے تو سارے دین پر ایمان، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو ایمان میں ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہمیں لکھوا. جب وہ 8-10 لکھواتے ہیں، اگلا ہمارا سوال ہوتا ہے کہ بھائی اپنے کسی مذہبی کتاب جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو اس میں بھی دکھائیں. اس میں بھی یہ سوال بھی ضروری ہے کہ جب وہ چیزیں لکھوائے بنیادی ایمانیات 5 لکھوائے، 8 لکھوائے، 10 لکھوائے، آپ نے روکنا تو نہیں ہے، اس کی مرضی ہے جتنی بھی لکھوائے، لیکن اس کو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اس کو کہیں لے جانا ہے، کس جگہ پر اس کو کھڑا کرنا ہے تاکہ اب وہ آگے نہ چل سکے. تو جب وہ 8-10 لکھ کر دے گا، اس کے بعد جب اوپر والا سوال ہوگا کہ یہ 8-10 ایمانیات جو آپ نے بنیادی لکھوائی ہیں اب کسی مذہبی کتاب سے دکھاؤ، تو وہ مجبور ہوگا کہ بھائی 10 میں سے 5 کاٹو، باقی 5 ہیں. 10 میں سے 8 ہیں تو ان میں سے 3 کاٹو، باقی 5 ہیں. اور کون سی ہیں وہ بھی لکھواؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر وہ کہتا ہے ان کو کاٹو، میں نئے طریقے سے لکھواتا ہوں، تو پھر بھی انکار نہیں کرنا. چلو ٹھیک ہے، کٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو کاٹ کر جو نئی 5 ایمانیات لکھوایا، 4 لکھوائے، تو ان کو لکھنا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے 5 ایمانیات بنیادی لکھوائی ہیں، ان پر اپنی کسی مذہبی کتاب سے دلیل پیش کرو کہ ہمارے مذہبی کتاب سے یہ ثابت ہے کہ ہماری یہ 5 بنیادی ایمانیات ہیں. 5 یعنی یہ جو ہم بتاتے ہیں بھائی اسلام کی بنیادی اصول دین 3 ہیں، تو یہ 3 اصول دین علماء کی اصطلاح ہے. حقیقت میں یہ ایمانیات کا لفظ اس میں ہی استعمال ہوتا ہے. شیعہ کہتے ہیں ہمارے شیعہ مذہب کے اصول دین 5 ہیں، تو یہ اصول دین ان کا اپنا علماء کی اصطلاح ہے. باقی اللہ اور اس کے رسول کی جو اصطلاح وہ صرف ایمان کی. حدیث میں نہیں ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان آ گیا نا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد گفتگو، تو سب سے پہلے اس کی خاص بنیادی ایمانیات اس سے لینی ہے کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. آپ شیعہ مذہب کی بنیادی خاص ایمانیات لکھوائیں. ان کے لکھوانے کے بعد جب وہ کتاب سے بھی ہمارا دکھائے گا تو کتاب میں بھی یہی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے دکھائی ہیں.
تو اگلا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو آپ ثابت کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے پانچوں کو ایک جگہ پر ایمان کہہ کر سکھایا ہو، یا جدا جدا جگہوں پر آپ نے ان پانچوں کو ایمان کے لفظ کے ساتھ بتایا ہو یا سکھایا ہو، کہ مثلا ایمان بالتوحید لانا ہے تو نے، اور عدل پر ایمان لانا ہے، نبوت پر بھی ایمان تو نے لانا ہے، اور جو ہے نا اس پر امامت پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو اب جب اس طرح سوال ہوگا تو انشاءاللہ والعزیز شیعہ مذہب میں ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں پانچوں چیزیں ایک ہی جگہ پر یا جدا جدا جگہ پر لفظ ایمان کے ساتھ ثابت ہے۔ لفظ ایمان ان کی جو نا اعتدالی کتاب تھی اصل الشیعہ و اصولہا، اصل الشیعہ و اصولہا، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ شیعہ امامیہ شیعوں نے پانچواں ایک اور رکن بھی پڑھایا ہے، اور وہ اعتقاد بالامامت ہے۔ اعتقاد بالامامت، ایک شیعہ سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے بھی جب عکس بھیجا تو اس کا بھیجا، تو میں نے کہا بھی اس پر حدیث پیش کرو، انہوں نے توحید پر بھیجی، عدل پر بھیجی۔ عدل پر روایت کون سی بھیجی کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، جو گناہ گار ہوگا اس کو جنت میں ڈالے گا۔ میں نے کہا یہ تو عدل تو نہ ہوا، یہ تو فضل ہوا، رحمت ہوئی۔ ہاں، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل تو اس کو کہتے ہیں جو جس طرح کا گناہ کر کے آیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے نا۔ عدل کا تقاضا تو یہی ہے، اس لیے ہم سارے کے سارے عدل نہیں مانگتے بلکہ فضل مانگتے ہیں، کیونکہ گناہ تو ہے نا انسان کے اندر۔ تو ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اور فضل کے ذریعے ہمیں بخش دے۔ عدل کے اگر عدل ہوگا تو وہاں پر ہمارا بس نہیں چلے گا، کیونکہ عدل کے سامنے تو ہمارا کوئی ایک عمل ہی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اس نے یہ روایت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو جنت میں داخل کرے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا نہ، یہ عدل تو نہ ہوا، یہ تو فضل ہوا نا۔ عدل پر کوئی روایت بھیجو نا جس میں ہو کہ کہا تم بھلا مسلمان اللہ کو عادل نہیں مانتے، کہ میں نے کہا ہم تو مانتے ہیں لیکن تم نے جو بنیادی ایمان بنا کے رکھا ہے کچھ تو اس میں ہے نا گڑبڑ، کچھ تو گڑبڑ، کچھ گڑبڑ تو ہے کہ عدل کو انہوں نے اس مذہب شیعہ کی بنیادی ایمانیات میں رکھا ہے، عدل کو انہوں نے بنیادی ایمانیات میں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی سوچ ہے کہ مسئلہ خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے عدل کو لازمی قرار دیا ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے کہ اللہ کا پیغمبر چلا جائے اور آخر اس کے پیچھے کوئی خلیفہ نہ ہو، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ عدل کے، لیکن جب دیکھتے ہیں وہ بنا بھی نہیں، بن بھی نہ سکا، تو یہ عدل تو ہوا ہی نہیں نا، اور وہ عادل بھی خدا ہے اور وہ خلیفہ بھی نہیں بنا سکا۔ دوبارہ بنیادی ایمانیات ان سے لکھوانی ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ کر سکے یا ثابت کر دے، دکھائے ہمیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ پانچوں ایمانیات لکھی ہوئی ہوں اور ان کو لفظ ایمان کے ساتھ کہا گیا ہو۔ ہاں، سلیم بن قیس کی کتاب میں ہے ایمانیات کا ذکر ہے، لیکن اس میں وہی ہے جو مسلمانوں کی ایمانیات ہے، اس میں امامت اور عدل نہیں ہے، امامت اور عدل نہیں، ٹھیک ہے۔ سلیم بن قیس کی کتاب ہے، اور ایک شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایمانیات شیعہ مذہب کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایمانیات وہ نہیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں، بلکہ وہ ایمانیات وہی ہیں جو ہم مسلمانوں کے کتاب موجود ہیں، تو من باللہ و ملائکتہ کتبہ و رسول، ہاں یہ والی۔ تو جو روایت ہوگی، اب ایمانیات کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھانا پڑے گا اس کو، لیکن وہ صحیح سند ہو اور متصل سند ہو اور مبہم روایت نہ ہو، واضح روایت ہو، کیا ہو؟ واضح، ٹھیک ہے۔ اور اس تک مقابلے میں کوئی اور معارض کے طور پر کوئی اور روایت بھی موجود ہو، صحیح صریح غیر معارض اس کو کہا جائے، صحیح صریح غیر معارض روایت سے آپ اپنی پانچ ایمانیات نکال۔ اگر وہاں سے بھی کوئی دکھاتا ہے، کیونکہ یہ بات تو اب چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہیں سے ڈھونڈ کر نکالے دکھائے، تو پھر اگلی جو نا پاری ہوگی کہ اب یہ چیز قرآن پاک سے دکھاؤ، قرآن پاک سے دکھاؤ کہ قرآن پاک میں ان پانچوں چیزوں کو ایمان کہہ کر بتایا گیا۔ ایمان، ہمارے لاڑکانہ میں ایک گفتگو ہوئی تھی ایمانیات کے معاملے پر، دونوں ایک جیسے تھے، جو جیسا ذاکر تھا ویسا ہی ہماری طرف سے جو بندہ کیا تھا وہ ویسے ہی تھا۔ شیعہ ذاکر نے لکھا تھا کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، رسول پر، اور اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر، ہم یہ ایمان اپنا دکھائیں گے۔
ایمان اپنا. ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ آیت وہ یہی پڑھے گا، لیکن سب سے پہلے سے ایمانیات ورقے پر لکھوانی ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیادی ایمانیات کون سی ہیں. جو بھی لکھ کر دے وہ لینی ہے، لیکن اس نے لکھوائی نہیں. اور پھر جو اس نے آیت پڑھی اس میں بھی اس نے اس کو دھوکہ دیا، اور وہی بیچارہ مولوی تو تھا نہیں نا، قرآن پاک پر اس کی گہری نظر بھی نہیں تھی. اس نے آیت پوری بھی وہاں پر نہیں پڑھی، پوری بھی. اگر وہ وہاں پر آیت پوری دیکھتا تو انشاءاللہ واللہ مسئلہ کا حل نکلتا، کیونکہ اس نے صرف 3 ایمانیات بتائیں کہ اللہ پر ایمان ہے، رسول پر، کتاب پر، اور وہ ہم آیت سے دکھا رہے ہیں. اور وہ آیت سورۃ النساء کی یہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. بس یہاں تک کہ اللہ کو پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اس پر ایمان لاؤ. دیکھو ہمارا ایمان ہے، ہمیں دکھا دیا یہ آیت ہے. تو جیسے ان کی جو نا زبان چلتی ہے وہ زبان چلانے میں شروع ہو گیا. بہرحال آگے والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے کیا ہو چکی ہیں، نازل ہو چکی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یہ بھی ایمان ہے نا. جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، یعنی وہ کافر ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ جو صرف 3 چیزوں کو مانے اور ان کا انکار کرے، ان چیزوں کا انکار کرے تو وہ بھی مومن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات سکھائی ہیں کہ ان چیزوں پر تمہیں ایمان رکھنا، بنیادی ایمان ان چیزوں پر رکھنا لازمی ہے. اور اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ مل ایمان، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ ساری جو حدیث جبریل میں بات آتی ہے. باقی رہ گئی بات کہ یہاں پر تو صرف ایمان ہے والیوم الآخر تک. حدیث میں بالقدر خیر ہی و شر ہی، بالقدر خیر ہی و شر ہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایمان کہہ کر سکھلایا ہے، جس کے وجہ سے ہم اس کو بھی ایمان مانتے ہیں. اس کو بھی یا نفع اور نقصان پر ایمان ہو کہ نفع اور نقصان جو ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے، خیر اور شر جو ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال جو ہم اس سے کریں گے وہ یہی کہ بھائی اب یہ چیز جو تو نے اپنی کتاب سے، قرآن سے اور جو نا حدیث سے دکھائی ہے، اب اس کو قرآن سے دکھاؤ. تو انشاءاللہ اللہ سے کوئی بھی شیعہ ایک بھی محکم آیت نہیں پڑھ سکتا جس میں ان 5 چیزوں کو ایک جگہ پر یا جدا جدا جگہوں پر ایمان کراتا ہے، جدا جدا جگہوں پر. ہاں باقی وہ آیتیں پڑھیں گے کہ وقفوہم انہم مسئولون عن الامامۃ، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکا جائے، کھڑا کیا جائے، ان سے سوال کیا جائے گا. کس کا سوال ہوگا؟ وہ امام کا سوال ہوگا. کس کا سوال ہوگا؟ ٹھیک ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب یہ تفسیروں سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے، لیکن الفاظ قرآن میں امامت کے نہیں دکھا سکتے. امامت کے الفاظ قرآن پاک میں، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے نا. تو امامت یہ اصول جو بنیادی عقائد میں سے ہے، تو امامت پر ایمان لانا بھی تو قرآن نے سکھایا ہوگا نا. ہمیں یکفر باللہ و ملائکتہ و امامت ہی کہا ہوگا، لیکن ایسے کہا ہی. اب سوال ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہو، وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد والوں تک وہ روایت صحیح سند ہو، متصل سند ہو اور صریح ہو اس مسئلے میں، اور غیر معارض ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور روایت پیش شدہ نہ ہو. جیسے مسائل میں روایت متعارضہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا احادیث میں. ایمان کے بارے میں نص قطعی صریح بھی ہونا لازمی ہے، اس لیے کسی تاریخی حوالے یا غیر معتبر روایت یا کسی غیر نبی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. کسی غیر نبی کے قول کو کسی بھی غیر نبی کی بات کو ایمان کے معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا. کسی بھی غیر نبی کے قول کو ایمان کے معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا. غیر نبی جب کہو گے تو ان کے جو امام ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے، اگرچہ ان کے نزدیک معصوم ہے، اگرچہ ان کے نزدیک معصوم ہے.
پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، معصوم ہیں، مفترض الطاعت ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم کیا ہے، ان کا قول کیسے حجت نہیں ہے؟ ان کا قول، تو سوال ہوگا کہ دین رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا ہے یا اللہ نے ان پر نازل کیا ہے؟ ہاں، یہ دین سیکھ کر آگے پھیلانے والے ہیں یا نہیں، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ ان کو دین دیا ہے تاکہ امت کو جا کر پڑھائیں؟ یقینی بات ہے یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہی ہوں گے نا. اس لیے اصل الشیعہ و اصولہ کے اندر شیعہ مذہب میں صحیح ترین سند کون سی ہے؟ وہ ہے کہ نچلے حسن عسکری اپنے باپ سے روایت کرے، وہ اپنے باپ سے، 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 وہ مولا علی کا نام لے اور مولا علی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا. یعنی جو 12 امام ہیں ان کی گنتی کی ہے کہ ہاں سلسلۃ الذهب نہیں، سلسلۃ الچاندی. ٹھیک ہے، تو صحیح ترین جو روایت ہے شیعہ مذہب میں وہ یہ ہے کہ امام نقل کرے کس سے؟ امام سے. امام نقل کرے امام سے. اب یہ دین سیکھ کر انہوں نے مانا ہوگا نا، جب سیکھے ہیں تو پھر یہ تو امتی ہے نا. اس لیے ہم نے کہا کہ غیر نبی کی بات ایمانیات میں قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ بھی امتی. ہاں مانو کہ یہ نبی ہیں، مانو کہ یہ نبی ہیں، پھر اور بات ہے، مانیں گے. شیعہ مانتے تو نہیں ہے لیکن کام وہی لیتے ہیں جو نبیوں والا یہ امام سے کام بھی. ہاں یہ بھی ان کا نظریہ ہے، لیکن جب وہ یہاں آ کر گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں پر وہ بحث نہیں کرتے اور ان کو درمیان میں بھی نہیں لاتے کہ کہیں ختم نبوت کا انکار نہ نکل پڑے. ٹھیک ہے، تو غیر نبی کی بات عقیدے کے معاملے میں قابل قبول، ایمانیات کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہاں تک بات تھی کہ یہ مسئلہ ہو کس کا؟ ایمانیات کا. لیکن اگر ان جو نا مسئلہ ہے خلافت پر، کس پر؟ خلافت پر بات کرنی ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے شیعہ مذہب کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ اختلاف ہے اسلام اور کفر کا. اسلام اور زیادہ زور اس بات پر دیا جائے کہ اس کے ساتھ اگر گفتگو ہو، مناظرے تو بڑے علماء کرتے ہیں نا، ہم تو گفتگو کریں گے نا. اگر ان کے ساتھ گفتگو ہو تو گفتگو سب سے پہلے ایمان پر ہو کہ یہ سارے مسلمان شیعہ مذہب کو کفر کہہ رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے، سمجھاؤ تو صحیح. کیوں کہتے ہیں سارے مسلمان شیعہ مذہب کو کہتے ہیں کہ یہ کفریہ مذہب ہے؟ تو اس کے اسلام کی اس کے اندر کون سی علامت ہے یا کون سی علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو کفر کیا اسلام نہیں کرتا؟ ٹھیک. اور اگر خلافت ہو تو خلافت کے عنوان پر بھی چند باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے خلافت کو متعین کرنا ہے. خلافت کو، خلافت جو ہے نا وہ دینی رہنمائی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خلافت جو ہے نا حکومت کی معنی میں بھی آتا ہے. تو آپ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کون سی خلافت میں اختلاف رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ دینی رہنمائی والی خلافت میں یا حکمرانی والی خلافت؟ اور پھر یہ بات بھی لازمی ہے کہ شیعہ مذہب میں خلیفہ بنانا کس کے ذمے ہے؟ شیعہ مذہب کے مطابق خلیفہ بنانا کس کے ذمے ہے وہ بتائیں سب سے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3، جس کے لیے خلیفہ مقرر کرنا لازم ہے اس پر اس کی خلافت کی حفاظت کا انتظام کرنا بھی لازم ہے یا نہیں ہے؟ خلافت کا حفاظت کا انتظام، کسی علاقے کا، کسی شہر کا کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے تو اوپر والی حکومت اس کی حفاظت بھی کرے یا بس کہے کہ تو وزیر ہے، تو جان، اب تیرے کام جانے، لوگ تیری مانے چاہے نہ مانے، اب تو بس خلیفہ ہی ہے، وزیر ہی ہے. ہاں حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے. ہاں سیکورٹی تو ملے سے نا. اگر سیکورٹی نہیں ملے گی تو پھر یہ امام کس کام کا ہے؟ دوسرے حکومت بھی چھین کر لے جائیں اور جو حکومت اپنی مرضی کی چلائیں اور یہ خلیفہ ان کی بیعتیں کرتا رہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے، تو یہ خلیفہ کس کام کا ہے؟ ہاں عمران خان سے کوئی کچھ پوچھے ہی نہ، سب کام جو اپنی مرضی سے کرتے رہے تو وزیر بنانے کا فائدہ کیا ہے؟
نمبر 4، خلیفہ بننے کے بعد دین مکمل ہوگا یا خلیفہ بننے سے پہلے ہی دین مکمل ہو گیا ہے اور خلیفہ صرف اس دین مکمل کو نافذ کرے گا؟ دین مکمل کو نافذ کرے گا، کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ دین تب تک مکمل نہ ہوا جب تک اللہ نے علی کی خلافت کا اعلان نہ کروایا۔ خلافت کا اعلان، تو اب دیکھیں نا، خلیفہ بن گیا تو دین مکمل، یا دین پہلے سے مکمل ہے، بس یہ خلیفہ اس لیے تاکہ دین کو نافذ کرتا رہے، دین کی باتیں سکھاتا رہے، دین کی باتیں۔ رسول اللہ کے بعد مذکور رسولوں کے مطابق کس شخصیت کو خلیفہ بنایا گیا؟ کس کے ذمے ہے؟ ٹھیک ہے، اور خلافت سے مراد کیا ہے؟ دینی رہنمائی یا حکمرانی ہے؟ خلافت کی، خلیفے کی خلافت کا جو حفاظت کا انتظام بھی ہے یا نہیں کیا گیا؟ اور خلیفہ بننے سے پہلے دین مکمل ہے یا خلافت کے ملنے کے بعد دین مکمل ہوگا؟ خلافت کے ملنے کے بعد، یہ پتہ بعد میں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہے کہ ان اصولوں کے، ان شرائط کے مطابق خلیفہ کون بنا؟ خلیفہ شیعہ کہتے ہیں علی بنے، مولا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بنے۔ اب سوال ہے، حضرت علی بنے؟ بن گئے نا؟ ہاں، ایک سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا بن گئے، اللہ اور اس کے رسول پر تجھے شک ہے کیا؟ بن گئے؟ مجھے نہیں، ہو سکتا ہے تجھے شک ہو جائے۔ پھر کہے کہ نہیں بنا، کہتے نہیں بن گئے۔ میں نے کہا پکی بات ہے بن گیا؟ کہتے بن گیا۔ میں نے کہا کسی نے خلافت چھینی تو نہیں؟ کہتے ہیں بچوں والی باتیں کیسے کرتا ہے، خلافت تو غصب ہوئی ہے۔ جب بن گیا تو غصب کیسے ہوئی؟ بن گیا تو ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ ہاں غصب بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو کسبی پہلو ہے وہ غصب ہوا ہے۔ کسبی پہلو ہے، کسبی پہلو کون سا؟ کہا حکمرانی۔ کون سا؟ حکمرانی اس کا کسبی پہلو۔ تو میں نے پوچھا یہ حکمرانی کسبی پہلو کیسے ہے؟ کسب کی معنی ہے محنت اور مشقت کرنا۔ کیا اس نے اپنا کردار محنت کر کے لوگوں کو ایسا دکھایا، ان کی خدمتیں کر کے کہ اس کو خلیفہ مقرر کریں، حکمران بنائیں، یا لوگ مل کر اس کو کہیں کہ بھائی دینی رہنما بھی تو ہے تو خلیفہ بھی تو ہے؟ اگر یہ کہیں کہ کسبی پہلو ہے کہ لوگ اس کو بنائیں تو پہلا اصول ٹوٹ جاتا ہے کہ شیعہ مذہب میں خلیفے کا تقرر اور مقرر کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خلیفہ مقرر کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کا نائب ہے تو جس طرح نبی کو اللہ بناتا ہے اس کے نائب کو بھی کون بنائے؟ اللہ ہی بنائے گا، کوئی اور نہیں بنائے گا، کیونکہ نیابت نبوی ہے نا، اس نبوی ہے اس وجہ سے۔ اور نبی کا انتخاب جب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تو اس کے خلیفے کا انتخاب کبھی لوگوں کے ہاتھ میں۔ اب جب اس نے کہا کہ کسبی پہلو ہو گیا غصب، کون سا؟ تو یہ حکومت کسبی پہلو کیسے ہے وہ ہمیں سمجھا۔ کہا بس کسبی پہلو ہے، یہ غصب ہو سکتا ہے، یہ کسبی پہلو ہے غصب۔ میں نے کہا غصب ہو گئی ہوگی، چلو ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ سمجھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت غصب ہو گئی، دینی رہنما تو باقی ہے نا، خلیفہ ہے نا بی بی کا۔ تو اب حضرت علی جب خلافت نام ہوئی، دو چیزوں کا، حکمرانی اور دینی رہنمائی کا، ایک جز اس کا غصب ہو گیا، باقی رہ گیا، تو اب ناقص خلیفہ ہیں یا کامل خلیفہ ہیں؟ جب ہیں ہی بھائی خلافت کے دو چیزیں ملتی ہیں تو خلافت بنتی ہے، ہاں، حکومت اور دینی رہنمائی۔ تو اب جب حضرت علی سے حکمرانی جو کسبی پہلو ہے وہ ہو گیا غصب، وہ ہو گیا غصب، تو اب جو علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت ہے وہ کامل ہے یا ناقص ہے، آدھی ہے یا پوری ہے؟ آدھی ہے یا پوری؟ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آدھی ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے پوری۔ ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ تو ان شرائط کے مطابق وہ خلیفہ کون بنا اور کون سی شخصیت اس خلافت کے منصب پر بیٹھی؟ تو شیعہ اسی وقت ہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ۔ اور کچھ جو ہے نا اس بات کو، غصب والی بات کو پھرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق تھا کہ حکومت اس کو ملتی، جس طرح حق تھا کہ فرعون حاکم نہ ہوتے موسیٰ کو بناتے، اس کو بنا دے۔ مثال اور ممثل دونوں میں مطابقت ہے، یہاں اب بن رہا ہے، وہاں بنا بیٹھا ہے حکمران،
یہاں بن رہا ہے، وہاں بنا بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون پہلے حاکم تھا یا بعد میں تھا؟ پہلے ہی تھا، تو اس کا حق کیسے ہوا؟ اس کا حق کہتے نہیں، یہ تو ظالم ہے نا، ظالم کبھی بھی اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا، ظالم کبھی بھی اللہ کا نائب تو حاکم بنا نائب، خلیفہ بنا نائب ہوتا ہے۔ وہ حکومت حق بھی انبیاء اور ان کے خلفاء کا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی حق تھا کہ اس کو بناتے، حق یہ ہے کہ اس پر سوال ہے کہ یہ حق اس کو دے کون؟ یہ حق حکومت اس خلیفے کو کون دے؟ کس سے لے؟ لوگوں کو کہے کہ مجھے یہ حق دو، یا بنانے والے کو کہے کہ مجھے تو نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ اب شیعہ مذہب جب دیکھتے ہیں لوگوں کی بات کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا تو دخل ہی نہیں ہے نا، لوگوں کی بات کیسے جائے؟ اب ہے کہ بنانے والے کے ذمہ ہے کہ جو اس کو کیا دے۔ سوال ہے کہ یہ مشورہ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو مشورہ دے رہے ہو؟ تو ایک شیعہ نے ہنس کر کہا تھا کہ ابو طلحہ صاحب، اللہ کو مشورہ کون دے گا کہ علی کو حاکم بھی بنا؟ وہ تو خود جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی نہیں۔ تو میں نے کہا یعنی یہ حق کسی پر بھی نہیں ہے نا، اس کا نہ اللہ پر ہے نہ لوگوں پر ہے۔ پھر تو علی خلیفہ ہیں، وہ مان رہے ہیں ہم، علی خلیفہ ہیں دینی رہنمائی کے اعتبار سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے حکمرانی کے اعتبار سے۔ ایک بڑے ذاکر تھا، اس کے سامنے میں نے یہ پیش کیا تھا کہ ہمارے نظریے کے مطابق اگر دینی رہنمائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے صحابہ کرام رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل۔ اور اگر حکمرانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ تو وہ دیکھنا شروع ہوا کہ اگر ہم ایک علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہو تو کافر ہیں یہ خود سارے صحابہ بلا فصل خلیفہ۔ میں نے کہا یہ تمہارے مذہب میں روایت لکھی ہوئی ہے۔ مان الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ رحم اللہ خلفائی، رحم اللہ خلفائی، رحم اللہ خلفائی۔ پوچھنے والے پوچھا کہ کون سے خلیفے ہیں آپ کے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو میری حدیث کو سن کر آگے پہنچانے والے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ہمارے مذہب میں ہے کہ اب جو تم میں سے یہاں موجود ہیں وہ جو غائبین ان تک یہ دین پہنچائے۔ تو یہ خلافت مل رہی تھی نا، اس لیے کہا جاتا ہے بھائی پیر ذوالفقار نقش بندی کا خلیفہ مجاز۔ یہ کس میں ہوتا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب حاکم ہیں یا وہ دین کی باتیں بتاتے ہیں، ذکر و اذکار سکھاتے ہیں، جو سیکھ لیتا ہے ان کا ایک جو نا شیڈول ہے وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خلفائے مجاز ہیں، خلفائے یعنی دینی باتوں میں ان کے خلیفے ہیں، اور باقی جو حکمرانی کی بات ہے اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفے ہیں۔ تو اس طرح جب خلافت پر بات ہوگی تو ان باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر خلافت کے لیے کون کون سی شرائط؟ کچھ ہیں خلافت کی شرائط، اور ایک ہے خلافت کا عہدہ۔ آپ نے ایک دائرہ بنا کر اس میں ایک لفظ خلافت لکھنا ہے کہ اس میں داخل کون سی چیزیں ہیں، اس کے لیے شرائط کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے نماز میں کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں نا، اس سے یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو شرائط یعنی جن کو پہلے اپنایا جائے، فرائض جو اللہ اکبر کے بعد شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، ابھی ہیں 5-6 منٹ، بات بھی پوری کریں۔ ہاں، خلافت ثابت کرنے کے لیے فریقین میں سے جس پر خلافت کا ثابت کرنا شرعاً قانون لازم ہوگا وہ فریق اپنے مذہب اصولوں پر رہ کر اپنے اصولوں کے مطابق خلافت ثابت کرے گا۔ یہ ایک اور شرط ہے، بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کہ بھائی یہ نہیں کہنا کہ شیعہ زبردستی ثابت کرے یا وہ ہمیں زبردستی کہ ہم ثابت کریں، اس طرح نہیں کرنا۔ بات رکھنی ہے سامنے تک، ہر ایک بندے کے سمجھ میں آ جائے۔ علماء خلافت ہے، شرائط وغیرہ طے کر لیتے ہیں، ان شرائط کے بعد اگر ہمارے اوپر خلافت کا ثابت کرنا شرعاً قانون لازم ہوا تو ہم کریں گے، اگر نہیں تو آپ نے کر لینا، کیا کر لینا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کہ ہم جو مان رہے ہیں خلافت، وہ جو بنی بنائی ہے اس کو مان رہے ہیں، ہمارا اس بنی بنائی خلافت کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہے ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو جو اعتراض کرنے والا ہے دلیل تو اس سے پوچھا جائے گا نا۔ جس کے قبضے میں ہے ایک چیز اس سے دلیل نہیں مانگا جائے گا، کیونکہ ظاہری قبضہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا کہتا ہے یہ تیری نہیں ہے تو سوال ہے دلیل کیا ہے؟
اگر میری نہیں ہے کسی اور کی ہے تو دلیل، تو گویا کہ قانونی طور پر بھی خلافت کا ثبوت ہمارے اوپر نہیں لگتا. لیکن یہ کہنا نہیں کہ ہمارے اوپر ثبوت نہیں لگتا. بھائی ہمارے اوپر لگا تو ہم کریں گے، اگر نہیں تو آپ نے کر لینا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات ہے ایک اس کو جو ہے نا سلجھانا ہے، الجھانا تو شرعن قانون جس پر بھی لگے وہ اپنے مذہبی اصولوں میں رہ کر بات کرے اپنے. پھر وہاں پر شیعہ جو ہے نا وہ چالاکی کر لیتے ہیں کہ بھائی تم ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت کرو اور قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. قرآن اور ہمارا جو مذہبی اصول ہے اس کے مطابق ثابت کریں گے، ہمارا مذہبی اصول جو ہوگا اس کے مطابق ثابت کریں گے، اور جیسے بنائے ایسے ہی ثابت کریں گے. کیونکہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کسی کو بھی بالاسم خلیفہ مقرر نہیں کیا. کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بالاسم کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہو. کسی بھی جگہ پر یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ مقرر کرتا تو ابو بکر صدیق کی اقتدا کرتا جو تم میں سے بہتر ہے، ہم میں سے بہتر ہے. اگر نہیں کرتا، کسی کو مقرر نہیں کرتا ہوں، تو میں نے اقتدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بہتر ہے. یعنی رسول اللہ نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر، اور یہ تمہاری بخاری میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت فاروق اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک امتحان اور فتنہ تھا ابو بکر صدیق کی خلافت کا مسئلہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک اچانک آنے والا فتنہ اور جو ہے نا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے چاہ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ بات. اور آخری شرط یہ ہوگی خلافت کی دلیل اپنے اصولوں کے مطابق قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرنی ہے. آیت محکم، اور اگر اس جو نا حدیث ہے تو حدیث بھی صحیح سری اور غیر معارض ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب ذہن میں ہوں گی تو خلافت کا معاملہ جو ہے نا وہ چٹکی ہے. اب اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، یہ اتنا سلجھ چکا ہے، آسان ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی بھی شیعہ اپنے مذہب اصولوں میں رہ کر خلافت شیعہ مذہب کے مطابق ثابت ہی نہیں کر سکتا.